دنیا میں آج ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ اس کے سرمایہ میں اضافہ ہو، اس کا سرمایہ کم نہ ہو۔ اگر اضافہ نہ ہو تو کم از کم اس میں کمی بھی نہ ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کی کل زندگی کی جمع شدہ پونجی کوئی لوٹ مار کر لے جائے تو اس کے پاس حسرت اور افسوس کے سوا کچھ باقی نہیں بچتا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس عبادات کے انبار موجود ہوں لیکن اس کا دیگر لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہ ہوں، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہ ہو، تو پھر اس کے بارے میں میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما المفلس؟ حضور نے فرمایا، میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک مفلس اور غریب شخص وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس سامان نہ ہو۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں غریب ترین شخص وہ ہے، مفلس شخص وہ ہے جو کل قیامت کے دن اپنی نماز، اپنے زکوٰۃ، اپنے حج کے ساتھ آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا۔ کیسے آئے گا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ آئے گا اس انداز کے ساتھ، قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، اس نے دنیا میں کسی کو گالی گلوچ کی ہوگی۔ وَقَذَفَ هَٰذَا، اس نے کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہوگی۔ وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، اس نے کسی کے مال کو ناحق کھا لیا ہوگا۔ وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، اس نے کسی کے خون کو ناحق بہا دیا ہوگا۔ وَضَرَبَ هَٰذَا، کسی کو قتل کر دیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا، فَيُعْطَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، کہ وہ آئے گا اس انداز کے ساتھ کہ اس کے پاس عبادات کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، لیکن اپنے معاملات پورے نہ کرنے کی وجہ سے اس کی تمام تر نیکیوں کے انبار کو کسی دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ مفلس اور غریب شخص وہ ہوگا۔